السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپیک۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ولید احمد، میرے ساتھ ہیں ذیشان الوی صاحب۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس پر میں گفتگو شنید کرنے والا ہوں ذیشان صاحب سے۔ ذیشان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ بندے ہیں، ہمیں کافی ٹاپک پر، کافی موضوعات پر ہماری رہنمائی فراہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ویورز دیکھنے والوں کو امید ہے، یقین ہے کہ بہت ہی ان کی باتیں پسند آتی ہوں گی۔ 2021 آنے والا ہے، 2020 جو ایئر ہے وہ گزرنے والا ہے۔ یہاں پر اس سال کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی سیلیبریٹیز کو کھویا، ایسی میموریز چھوڑ کے گئے جن کا ہم نے بہت دکھ سہے، بہت تکالیف برداشت کی۔ لیکن زندگی میں موت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور موت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو ہر مذہب، ہر ریلیجس مانتا ہے اس بات کو کہ موت نے آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج اسی کے ساتھ ساتھ 2021 آنے کو ہے۔ آج 26 دسمبر ہے جس کو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ آنے والی ایئر کی پلاننگز کے اباؤٹ کچھ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم آنے والے سال کی 2021 کی کیسے پلاننگ کریں، کیا ترتیب دیں، اور کیا ہمارے دماغ کے اندر آئیڈیاز آنی چاہیے، کیونکہ جب بھی ایک سال گزرتا ہے تو آنے والے سال کے اندر ٹیکنالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں، معاشرے کے رویے، معاشرے کے کلچرز چینج ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کیسے آنے والے سال کے لیے پریپیئر کریں، اور کس طریقے سے اس زمانے کا مقابلہ کریں، جیسے وہ لوگ آگے فاسٹ اپڈیٹ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم کیسے چل پائیں، سبھی باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا میں ایک ایک کر کے۔ ذیشان صاحب بتائیے گا کہ 2021 میں ہم اپنے آپ کو اتنے کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں پر کیسے اپنے آپ کو آنے والی جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے تیار کریں، اور ہم بھی بڑے کانفیڈنٹلی دنیا میں اور کانفیڈنٹلی لوگوں کے اندر ہم جا کر بات کر سکیں، اور کیسے اپنے آپ کو اس فاسٹ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بہتر کر سکیں 2020 کے مقابلے میں 2021 میں۔ جی، اس کے اندر دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ جو ہم اپنی جو بھی پلاننگز کرتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ پلاننگ کر لیتے ہیں ہم نے 2021 میں یہ کرنا ہے، 2025 میں یہ کرنا ہے، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جیسے ایک ناظرین سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے آخری 10 دن رہ جائیں تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اس کا آخری جواب یہی بنے گا کہ جی ہم اس دن سے جینا شروع کریں گے۔ ہم زندگی کو آخری 10 دن نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے 30 سال اور زندہ رہیں گے، اگلے سال سے کریں گے، اس وجہ سے ہم پلاننگ کو پریکٹیکل اپلائی نہیں کر پاتے۔ دوسرا، اس پلاننگ سے پہلے آپ کی زندگی کا گولز، آپ کی زندگی کے خواب، ڈریمز کیا ہیں، ویژن کیا ہے، وہ جتنا پاورفل ہوگا اس کی بیس پر آپ اپنی پلاننگ کریں گے۔ تو اس کے لیے کہ آپ سب سے پہلے ٹائم کی اہمیت کا آپ کو احساس ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی مانند ہوتا ہے کہ اپنے دائیں بائیں چیزوں میں لگ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتا۔ دوسرا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایک چیونٹی کی طرح ہوتی ہے کہ گرمی میں سردی کے لیے ذخیرہ کرتی ہے، تو یعنی 6 مہینے کی پلاننگ کرتی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم وہ قوم ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا دن تو بڑی دور کی بات، ہمارا جنوری بھی ویسے ہے اور دسمبر بھی ویسے ہے، ہمارا ہفتہ بھی ویسے ہے، اتوار بھی ویسے ہے، اور پیر منڈے بھی ویسے ہے۔ ہمارا یعنی صبح کا ٹائم، ہم لوگ یورپین لوگوں سے اگر ٹائم لیتے ہیں، جی میں نے آپ کے پاس آنا ہے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 7:48 پر آئیں، آپ رات جناب آپ آئیں میرے پاس 8:35 پر۔ اگر ہم پاکستان میں جیسے ہیں، پاکستانی کلچر کے مطابق ہم کہتے ہیں جی میں نے آپ سے ملنا ہے، کب آئیں؟ آپ صبح کو آ جانا، کوئی ٹائم نہیں دیتے صبح کا شام کا، تو اتنے ہم فارغ اور ویلے آدمی ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی صبح آ جائیں، شام آ جائیں، مطلب کوئی ایسا کوئی لنک نہیں ہے، اور ایسا کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، اور اس میں کس چیز کا شارٹ فال ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم ٹائم کو مینیج نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم پہلے تھے وہی ہم ان فیوچر ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ اپنے آپ کو یعنی چینج کرنا چاہتے ہیں
تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پہلے تھے یا اب ہیں وہ نہیں ہوں گے، آئندہ کچھ اور ہوں گے. رائٹ. اس کے لیے سب سے پہلے کہ آپ اپنی ٹائم کا، اپنی زندگی کا ویژن بنائیں. آپ کی زندگی کے خواب کیا ہیں کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں. تو نہ راستے کی خبر ہے، نہ ستارے کا پتہ ہے، چلتے رہنے کو لوگ سفر کہتے ہیں. تو اس کے لیے اپنی زندگی کو مینیج کریں، ٹائم کو مینیج کریں. اور اس کے لیے فرسٹ آف آل کہ اس کے اندر آپ کہیں پہ پہنچتے ہیں، آپ ٹائم کمٹمنٹ کرتے ہیں، ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے، لیٹ ہو جاتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے فرسٹ آف آل کہ آپ اس میں بفر رکھیں. اور دوسرا کیا کریں، آپ اس کے اندر پلاننگ کریں. تیسرا آپ کیا کریں کہ آپ اپنے سونے کا، جیسے اٹھنے کا ٹائم لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو ایسے سونے کا بھی الارم لگائے کہ سونے کا ٹائم ہو چکا ہے. اور چوتھا، آپ اپنے ٹائم ویسٹر چیزیں زندگی سے نکال دیں. بعض دفعہ آپ کی زندگی میں کوئی دوست ایسا آ جاتا ہے جو آپ کے ٹائم کو چرا کے لے جاتا ہے. ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی ہاؤ ٹو سے نو، کہ ہم 300 پیج ہیں اس کی کتاب کے. ہم لوگوں کو نہ نہیں کر سکتے. جس زندگی کے اندر جس بندے نے ڈائریکشن قائم کی ہوتی ہے، جس نے چوز کیا ہوتا ہے، اس کے لیے انکار کرنا آسان ہوتا ہے. جس نے کوئی سلیکٹ نہیں کیا ہوتا اس کے لیے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم اپنے کام کو چھوڑ کے دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم نہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نہ کرنا سیکھیں. نہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. دوسرا، ہم اپنی ٹائم کی پلاننگ کریں کہ ہمارے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے 5 سال کے ٹارگٹس کیا ہیں، 10 سال کے ٹارگٹس کیا ہیں، 2021 میں ہم کیا کیا اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، 2022 میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور محکمہ حج کے اندر ایک شخص ہیں سعودیہ کے اندر، تو اس نے اپنے آفس کے باہر لگایا ہوا ہے کہ جو اگر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ مجھے کال مت کیجیے گا، میل کریں. تو کتنے لوگ وہ فلٹر لگایا ہوا وہیں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ مجھے میسج کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ مجھے کال نہ کریں. تو اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ اور نکل گئے. اگر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ کال کیجیے گا. اور اگر آپ کال بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے ملنے کا ٹائم 3 سے 5 بجے تک ہے. کیا کہتے ہیں کہ بہت زبردست اور پنچول لوگ ہوتے ہیں، اور جو زندگی میں یہی ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں جو کہ ہاؤ ٹو سے نو بک کا نام بتایا. اور بہت زبردست میرے دماغ کے اندر باتیں چل پڑی ہیں اس بات کو سن کے کہ یقیناً جو زندگی میں ہم بیسیکلی ناکام ہونے کی یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہم ہر ایک بندے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے. یقیناً زندگی میں اچھے اخلاق ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں انسان کی اپنی رسپیکٹ بھی ہے، انسان کی اپنی عزت بھی ہے، اور جس نے انسان کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے. زندگی میں اگر آپ گھر بیٹھے بھوکے پیاسے رہیں گے تو یقیناً آپ سے دوست بھی دور ہو جائیں گے. وہیں پر اگر آپ کو اپنے آپ کو امپروومنٹ میں لے کے آنا تو آپ کو ان چیزوں کو ضرور ترک کرنا ہے جو ضروری نہیں ہے، جو نیسیسریلی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت. سو ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ. اچھا ایک نا